اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ لقمان آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جس وقت کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اکثر حضرات اس کا نام ساران بتلاتے ہیں، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، یعنی کہ نصیحت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بیٹا مشرک تھا، اس کو شرک سے روکنے کے لیے نصیحت کی، اور دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ موحد مشرک نہیں تھا، اس کو مزید توحید پر پختہ کرنے کے لیے یہ سبق دیا۔ کیا نصیحت تھی؟ یا بنیہ، یہ تسخیر ہے، پنجابی میں اس کا معنی ہے نا اے میری پتری، اے میرے بیٹے، یعنی کہ بڑے پیار کے انداز سے کہ اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، کہ نہ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون میں شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور بخش دے گا اس سے ورے جس کو چاہے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ یہ ہے کہ مشرک کو نہیں بخشے گا، کفر و شرک کے علاوہ جو گناہ ہے جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تقریر قوم کو سمجھانے کے لیے فرمائی تھی نا، کہ وہ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں موجود ہے، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، اور کہا مسیح علیہ السلام نے کہ اے بنی اسرائیل، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بے شک جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پس تحقیق حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت، اور ٹھکانہ اس کا دوزخ ہے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے، اور کئی لوگ شرک کا مفہوم ہی نہیں سمجھے، وہ شرک صرف بتوں کو کہتے ہیں نا، اس کی پوجا کر دی تو وہ شرک ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت کرنا یہ بھی شرک ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 121 میں ہے کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو بے شک البتہ تم بھی شرک کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت کرنا یہ بھی شرک کی قسم ہے نا، اور گناہ جتنے بھی ہیں وہ شیطان کی ترغیب کا نتیجہ ہوتے ہیں، تو شیطان کی پیروی کرنا شرک کی قسم ہے، چاہے وہ غذائے قطع میں ہو یا لباس میں ہو یا خوراک میں ہو۔ اب شرک کی ایک قسم ہے نا کہ اپنی خواہش کو الہ بنانا۔ سورۃ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 23 آیت ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا پس آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جس نے بنا لیا الہ اپنی خواہش کو، جو اس کی خواہش کہتی ہے وہ کرتا ہے، شریعت کی مخالفت میں ذاتی خواہش پہ چلنے والا بھی مشرک ہے۔ اسی مضمون کو علامہ اقبال مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، نہیں ہے دہریت کیا بندہ حس و ہوا ہونا، قیامت ہے مگر اوروں کو سمجھا دہریا تو نے، زبان سے گر گیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے۔ ازروہ قرآن ایسی خواہش پہ چلنا جو شریعت کے حکم کے خلاف ہو یہ بھی شرک ہے۔ مشرک کے سین تو نہیں ہوتے نا، وہ اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے، شیطان کی اطاعت کرنے والا مشرک ہے، جو آدمی شریعت کے خلاف اپنی مرضی پہ چلتا ہے وہ بھی مشرک ہے، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ مشرکوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث قدسی ہے کہ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں نا کہ وہ بات اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلائی ہو، اس میں جبرائیل علیہ السلام کا بھی واسطہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو لقیتنی بقراب الارض ذنبا للقیتک مثلها مغفرہ، اے آدم کے بیٹے اگر تو مجھے ملے اتنے گناہوں کے ساتھ کہ ساری زمین گناہوں سے بھر دی ہو، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین کے فرش سے لے کے آسمان کی چھت تک، تیرے گناہوں میں تجھے بخش دوں گا،
ما لم تشرک بی شیئا، یہ شرط ہے کہ تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا ہو، نہ اپنے نفس کو، نہ شیطان کو، نہ خواہش کو۔ سمجھ آئی شرک کیا؟ تو حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ فرمایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور فرمایا بیٹے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، حملتہ امہ، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں، وہنن علی وہنن، کمزوری سے کمزوری پر۔ پہلے بچہ پیٹ میں ہلکا ہوتا ہے، تکلیف تھوڑی ہوتی ہے، پھر جب بڑا ہو جاتا ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو تکلیف پر تکلیف کے ساتھ اس کو ماں نے پیٹ میں اٹھایا، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھوڑانا 2 سالوں میں ہے۔ بعض پہلے بھی چھوڑا دیتے ہیں، یعنی جس ماں نے 9 ماہ پیٹ میں اٹھایا، 2 سال دودھ پلایا، اب یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد ماں کو پوچھے بھی نہ، تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہو گیا نا۔ تو فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، یہ کہ میرا شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا شکر بھی ادا کرو۔ اے بندے یاد رکھنا، الیہ المصیر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، مجھ سے ہی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اور بندے یہ بھی یاد رکھنا، وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر ماں باپ تیرے اوپر کوشش صرف کریں، تجھے مجبور کریں، علی اس بات پر کہ تشرک بی ما لیس لک بی علم، کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ ان چیزوں کو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تو میرا فیصلہ سن لو، فلا تطعہما، پھر ماں باپ کے اطاعت بالکل نہیں کرنی۔ ماں باپ کفر و شرک پر آمادہ کریں، گناہ پر آمادہ کریں، پھر ان کے قریب نہیں جانا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ساتھی بنا رہنا ان کا دنیا کی زندگی میں اچھے طریقے کے ساتھ۔ کیسے؟ لباس، خوراک، رہائش، بیماری میں ان کی خدمت کرنی ہے، بول چال میں نرمی برتنی ہے، مگر عقیدے میں ان کا ساتھ نہیں دینا۔ وَاتَّبِعْ، اور اتباع کر، تقلید کر۔ تقلید اور اتباع شیء واحد ہے نا، تقلید اور اتباع ایک ہی چیز ہے، بتا رہی ہوں کہ پیروی کر، تقلید کر۔ سبیل من اناب الیہ، ان لوگوں کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ یاد رکھنا جتنے امام فقہا گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، مفسرین گزرے ہیں، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، یعنی کہ ان کی بات سننے کا، ان کی پیروی کرنے کا، ان کے نقش قدم پر چلنے کا قرآن میں حکم ہے۔ رہی یہ بات کہ یہاں تو اتباع کا حکم ہے، تو فقہائے کرام نے تصریح فرمائی ہے الاتباع والتقلید شیء واحد، اتباع اور تقلید دونوں ایک چیز ہے، تو فرمایا ان کی پیروی اور تقلید کرو جو میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس میں تمہیں خبر دوں گا ان کاموں کی جو تم کرتے تھے، تم نے یہ کیا اس کا یہ پھل ہے، اور یہ کیا اس کا یہ بدلہ ہے، اس چیز کو مت بھولنا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو اس کی مزید اگر بتا دوں، تشریح یہ بھی ہے کہ آگے اسی طرح فرمایا نا کہ اس کا ایک اور مطلب ہے کہ راستے کی اتباع کرو جو میری طرف رجوع کرتا ہے، یعنی رجوع رکھتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، نافرمانوں، کافروں، مشرکوں، بدعتیوں کے اتباع نہیں کرنا، بلکہ ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلو جن کا عقیدہ، اخلاق، عمل صحیح ہے اور جن میں اطاعت اور نیکی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ یعنی اسی آیت سے علماء کرام، ائمہ کرام کی تقلید بھی ثابت کرتے ہیں، بتا دیا نا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک یا امام احمد کا فتویٰ ماننا ہی تقلید کہلاتا ہے، کیونکہ یہ نیکی اور اطاعت والے لوگ تھے۔ اور بعض لوگ اس تقلید کو حرام قرار دے کر اپنی طرف بلاتے ہیں، مگر ان لوگوں میں تقویٰ اور سوجھ بوجھ کہاں ہے جو ائمہ کرام میں پائی جاتی تھی نا۔ تو ائمہ اربعہ کا اتباع دنیا بھر میں کیا جاتا ہے، یہ ہر لحاظ سے معیاری لوگ تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد یہی لوگ درجہ کمال پر فائز ہوئے ہیں۔ تو امام شافعی کی تقلید اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ نہایت ہی ذہین اور سمجھدار تھے، اسی طرح دوسرے ائمہ کرام بھی تھے، ان کا اتباع اسی نقطۂ نظر کے تحت کیا جاتا ہے۔ یہ اصحاب امت کے دیگر لوگوں سے نیکی اور تقویٰ میں بڑھے ہوئے تھے، اور اللہ نے انہیں غیر معمولی فہم و فراست سے بھی نوازا تھا۔ فرمایا میری طرف رجوع رکھنے والے کا اتباع کرو، ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا نا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے، قیامت والے دن تمہاری ساری کارگزاری تمہارے سامنے آ جائے گی۔